السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قومیں عقیدے کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر ہی مرتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے عقائد اور نظریات کو سیکھا، سمجھا، پڑھا، اپنی زندگیوں میں نہ صرف عمل کیا بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو وہ عقیدہ عمدگی کے ساتھ پڑھا گئی، سکھا گئی، انہیں گئے ہوئے آج 1400 برس بیت گئے، مگر ان کے جاننے اور ماننے والے الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ اس عقیدے پہ قائم۔ جو قومیں وقت کے ساتھ تساہل کا شکار ہو گئی، لوگوں کی باتوں میں آ گئی، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ نہ وہ خود رہے نہ ان کی نسلیں رہی۔ لوگ تو موجود ہیں، جسم موجود ہیں، مگر بے روح ہیں اور زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ عالم اسلام ہی میں نہیں، پوری دنیا کی 8 ارب کی آبادی میں امت مسلمہ جس طرح عقیدہ توحید کے اوپر الفاظ میں، گفتار میں، کردار میں، لب و لہجے میں، رویوں میں زندہ ہے، اور ہر دن 24 گھنٹے بلا توقف تسلسل کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اور ایک دن میں 30 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کوئی مانے یا نہ مانے، فیجی کے جزیروں سے لے کے یورپ کے کناروں تلک ہر دن ہر رات یہ آواز لگاتار چل رہی ہے۔ توفیق رب کی ہے، مگر عقیدہ امت مسلمہ کا ہے کہ جس کا پرچار جاری ہے۔ سپر پاوریں مل کے نہیں روک سکتی، لوگوں کی مخالفتیں دب کے رہ گئیں، اور یہ آواز، یہ صدا فضا میں گونج رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک گونجے گی۔ بے عین ہی عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، گزرنے والا دن 7 ستمبر گواہ ہے۔ آندھی آتی ہے، غبار اٹھتا ہے، منظر واضح نہیں رہتا، در و دیوار ہلنے لگتے ہیں، درخت اکھڑ جاتے ہیں، اور آندھی یہ سمجھتی ہے کہ راج میرا ہے، لیکن رب شاہد ہے کہ راج آندھیوں کا نہیں ہے۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ آندھیاں بہت آئیں، طوفان بڑے اٹھے، طاقت بڑی استعمال ہوئی، لوگوں نے سمجھا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے والے ختم ہو گئے، مگر اللہ کا شکر ہے اس عقیدے کو مٹانے والے مٹے، اس کو اٹھانے سنبھالنے والوں کا وجود قیامت تک انشاءاللہ رہنا ہے، اور آج ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ سن رہے تھے کہ ایمانیات اتنی غذا ضروری نہیں، صبح کا ناشتہ، ہمارا لنچ، دوپہر کا کھانا، ڈنر، درمیان کے وقفوں میں چائے اور دیگر لوازمات زندگی اہم نہیں ہے جتنا کہ اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو یہ خوراک دینی ضروری ہے کہ عقیدہ کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، اور بدیہات کیا ہیں، اصول کیا ہے، قواعد اور ضوابط کیا ہے۔ اس حوالے سے کبھی مرجھایا نہ کریں، گھبرایا نہ کریں۔ یہ آندھیاں ہر دور میں آئی ہیں، الحمدللہ میں آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ جس بھی مسلک کے کسی بھی فرد نے مخلص ہو کے کسی بھی کمیونٹی، کسی گروہ یا جماعت یا افراد، کسی بھی قوم یا برادری اور قبیلے نے، کسی بھی فرد نے اس میں مخلص ہو کے حصہ ڈالا ہے، اللہ اس کو جزا دے اور اس کا اثر اس کی نسلوں میں قیامت تک رہے۔ جس نے بھی، وہ وکلاء ہوں، ججز ہوں، علماء ہوں، خطباء ہوں، وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، جن لوگوں نے بھی اس معاملے میں دامے دل میں سکھنے کولے پہلے عملے شرکت کی، اور آج بالاتفاق میرا ایمانی حق بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے میرا آئینی حق ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ارتداد کی دنیا میں جانے والے، وہ لاہوری ہوں، ربوی ہوں، قادیانی ہوں، ہماری ان سے محبت اور دعوت انسانی ناطے سے ہے کہ اب بھی لوٹ آؤ، کچھ نہیں بگڑا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے، ہر دن دعوت کے ساتھ، ہر رات دعوت کے ساتھ۔ الحمدللہ میرے مسلک کا ہر خطیب، ہر داعی، ہر مبلغ، ایک ایک منتظم، افراد سننے والے، سامعین و سامعات، مبلغات، اساتذہ، علماء، سب کے سب، کوئی دن رات ایسا نہیں کہ جس میں یہ محنت نہیں کر رہے، یہ دعوت نہیں دے رہے، لکھنے والے تحریروں میں، بولنے والے تقریروں میں اپنا اپنا کردار نبھا نہیں رہے۔ اللہ قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ اگلی نسلوں کو بٹھا کے سمجھانا، پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، صرف جلسے نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اعلانیہ پرچار ہے، لیکن انفرادی طور پہ اپنے یارانوں کو، دوستانوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں انفرادی توجہ دے کے، کارنر میٹنگز میں ایک ایک بچے کو، طالب علم کو، جو بھی حق کا متلاشی ہے، ایک ہے عقیدہ رکھنا۔ وہ شاہ صاحب بتا گئے کہ اس میں شک کی گنجائش، ایون کے سامنے والے سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن ایک آدمی بھٹکا ہوا ہے، سن سن کے بہکا ہوا ہے۔ اصل تو یہی تھا کہ ہمارا کردار اور ہماری دیوار اتنی مضبوط ہوتی کہ خبر ہوتی کہ اگر دیوار کے اس پار جھانکنے کی بھی کوشش کری تو نتیجہ وہی ہوگا کہ جو صدیق اکبر اور ان کے ساتھیوں نے اس اجماع کے ساتھ فیصلہ گفتار سے نہیں تلوار سے کر کے دکھایا۔ لیکن مشہور ہے جی، میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک منٹ کی، 30 سیکنڈ کی، چند سیکنڈوں کی ایک گفتگو لیتا ہے، سیاق و سباق سے کٹی ہٹی، اور وہ زہر ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے۔ تو زہر جان بوجھ کے انسرٹ کیا جائے، ڈالا جائے، یا بھول کے چلا جائے، زہر تو زہر ہے، اثر کرے گا۔
اب ڈاکٹر کا کام ہے، حکیم کا کام ہے، طبیب کا کام ہے کہ اس زہر سے اس انسان کو بچایا جائے، معدے کو واش کیا جائے۔ معدے میں زہر چلی جائے تو اتنی خطرناک نہیں، جس قدر زہر کا خوفناک اثر دل و دماغ پہ ہوتا ہے، حواس خمسہ پہ ہوتا ہے اور ایمانیات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے جاگتے رہیے، پڑھیے، لفظ لفظ، حرف حرف، کہیں بھی کسی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج نہیں، میں کئی سالوں سے یہ سوال سنتا چلا رہا ہوں کہ جناب حرج ہی کیا ہے، شلواریں ان کی بھی اوپر، سر پہ ٹوپیاں وہ بھی رکھیں، وہ بھی نمازیں پڑھیں، قیام، رکوع، سجود، تشہد کریں، انگلیاں ہلائیں، روزے رکھیں، پیسے، مال، زکوٰۃ، دیگر معاملات میں ہم جیسے۔ ایک آیت کے ایک ٹکڑے پہ اختلاف کیا ہو گیا ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا کہ پارلیمنٹ میں جا کر کے، وہ مظلوم لوگ ہیں، آپ نے ان کو کافر یا مرتد قرار دے دیا۔ تو بھائیو آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آیات اور احادیث علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ایک عام آدمی کہتا ہے جی مجھے لاجک دے دے، کافر ہے کیوں، مرتد کیوں ہوا ہے؟ تو سنیے، بڑے سارے لوگ ہیں جو کسی ادارے میں پہلے انہوں نے داخلہ لیا ہوتا ہے، ایڈمیشن لیا ہوتا ہے، فیس بھری ہوتی ہے، مگر درمیان میں چھوڑ جائیں، بھلے وہ بہترین سے بہترین عالم بن جائے، پی ایچ ڈی والوں سے زیادہ علم رکھتے ہوں، ایم فل والوں سے زیادہ ان کی تحریریں موجود ہوں، لکھی ہوئی عبارتیں ہوں، بڑے بلیار ہوں، صاحب گفتار ہوں، لیکن اس ادارے کی ڈگری کے وہ حقدار نہیں ہوتے، کیونکہ چھوڑ گئے ہوتے، چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اسلام کی زبان میں اسے ارتداد کہتے ہیں۔ مرتد ایڈمیشن لینے والا، داخلہ لینے والا، کلمہ پڑھنے والا، مگر شرط کیا ہے کہ موت بھی خاتمہ بالایمان ہو اور اس عقیدے پہ ہو۔ ان لوگوں نے اگر پہلے یہ مسلمان تھے اور پھر اس کلمے کو چھوڑا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی شبہ کی وجہ سے، ہم دعوت دیتے ہیں شبہات کا حل موجود ہے، آئیے علاج لیجئے، دوا موجود ہے، دارو موجود ہے۔ آپ اگر بیمار ہیں تو خود کو بیمار تصور کر کے تشخیص کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، اگر بیماری واقعی نکلے علاج کروائیں، لوٹ آئیں تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو یوں بیٹھ کر کے محبت سے دعوت دی کہ آپ میں یہ بیماری ہے؟ اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا اس وائرس سے بچنا ہے، یہ کرونا اس سے بچنا ہے، یہ فلاں اس سے بچنا ہے، یہ جراثیم اس سے بچنا ہے؟ کبھی یہ بھی بتایا؟ ایمان کے اندر کلمہ پڑھ کے داخلہ لے کے پھر چھوڑ جانا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اگر سکھایا ہے تو مبارک ہو، نہیں سکھایا ہم سارا دن مارکیٹنگ کے لیے بھاگتے ہیں، اس کو دعوت دو، اس کو بلاؤ، یہ انڈے خرید لے، یہ میرے سے چاول لے لے، یہ پنکھے لے لے، یہ موٹریں لے لے، یہ جو ہے ہم جگہ جگہ۔ لیکن کبھی کسی ایسے شخص کے گھر گئے کہ جو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، کلمہ پڑھا تھا پھر کلمہ چھوڑا ہے، مرتد ہو چکا ہے، مرزائیت میں گیا ہے اور شبہ کی بنیاد پہ گیا ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن پوچھتا ہے جی مجھے اتنا بتا دیں کہ میں مسلمان کیوں نہیں رہا، کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بلکہ ان کے بڑے خلیفہ نے بھی ایک مجلس میں یہ بات کہی کہ آپ نے ہمیں کافر تو قرار دلوا دیا ہے، لیکن تمہارے اس پارلیمنٹ کے اصول کو ہم کیا جانے، لو تم نے ہمیں کافر قرار دیا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کلمہ۔ لو ہم پڑھ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہو گئے ہم دائرہ اسلام میں داخل، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں ختم نبوت پہ باقی بے شمار موضوعات کو چھوڑ کے اپنے جوانوں کو توجہ صرف اس ٹاپک پہ دلاتا ہوں، کیونکہ میں مارکیٹ میں گھومتا ہوں، ان لوگوں کے اندر رہتا ہوں، صرف مدارس کی چار دیواری میں بند نہیں ہوں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں عوام میں، شبہات کیا ہیں،
اور انہیں نمایاں کیسے کرنا ہے، اپنے نوجوان کو سیف کیسے کرنا ہے، اور اسے دائی بنا کے ان کے اندر جو ہے مبلغ بنا کے مربی بنا کے ایک ڈائیلاگ کرنے والا کیسے بنانا ہے، اس کے اوپر ہماری شاید گہری توجہ نہیں ہوتی۔ تو پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کو کوئی کہے جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں تو دھوکہ مت کھانا، اس کو کلیئر کٹ کہیں، بولیں کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اندر یہ جو لفظ اللہ ہے نا، 33 سے زیادہ جگہوں پہ مرزا نے اپنے آپ کو اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمہارے اس کلمے میں اس اللہ سے مراد قطعاً وہ اللہ نہیں جو قل هو اللہ احد ہے، جو الہکم الہ واحد ہے، جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ اللہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو بسم اللہ، آپ مخلص ہو کے کہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے مراد یہی سمجھتے ہیں جو لکھا گیا ہے، کہا گیا تھا، ہم نے موقع دیا، ہمارے اسلاف نے ٹائم دیا اور ان کو کہا صفائی پیش کرو، اگر یہ صحیح ہے جو لکھا گیا ہے انکار کرو، کتابوں سے نکالنے کا اختیار لو، اگر نکال دو اور انکار کرو، کلمہ پڑھو لوٹ آؤ تو ہمارے بھائی ہو۔ انہوں نے کہا نہ نکال سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں، پھر جا کر کے پارلیمنٹ نے نقطوں پہ فیصلے دیے تھے، ایسے نہیں ہو گئے، منٹس ایسے پاس نہیں ہوئے۔ اللہ سے مراد جب کلمہ پڑھتا ہے مرزائی تو قطعاً وہ مراد نہیں جو تعارف اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کروایا، اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کی صفات۔ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی مرزائیت کے کلمے کے اندر جو اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، اس اللہ کی بیوی ہے، اس اللہ کی بیوی ہے۔ اسے دیکھ کے اللہ کو جوش آتا ہے، مرزائیوں کے قوت رجولیت دکھاتے ہیں، تعلق بنتا ہے، اور ان کے اس رب کی، اب میں لفظ بڑا سوچ کے بول رہا ہوں کہ کچھ زیادتی نہ ہو جائے، بہرحال جو بھی تھا کوئی تو تعلق تھا، اس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، مسلمان نہیں مان رہے تو گالیاں دی جا رہی ہیں، سارے مان گئے ہیں، فلاں نہیں مانا۔ پھر اس میں سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، کلیئر کٹ لکھا ہے انت مما اینا، مرزائیوں کے رب کے پانی سے ایک عورت نما مرد، اس سے ان کا رب تعلق جوڑے، وہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں معدے میں رحم میں پانی ٹھہرے، اور پھر رب آواز دے اسما یا ولدی۔ ایسا کلمہ پوری دنیا میں اپنی جیب میں سنبھال کے رکھیے، مسلمانوں کا یہ کلمہ نہیں ہے، ان کا رب کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ عرش بھی میں، عرش پہ جو مستوی ہے وہ رب بھی میں، قادیان میں وہ اترے، سرخ سیاہی پڑی ہو، بیک گیٹ سے آ کے، بیک ڈور سے آ کے رات کو سائن مار جائے، وہ رب جو ہے وہ قادیان میں اترا ہے اور سرخ سیاہی پہ کے ساتھ سائن کر گیا ہے۔ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ مرزائیوں کا رب ہے، اور یہ وہی مرزا ہے۔ اس لیے مرزائی جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے تو میری آج اس سٹیج سے دعوت ہے، 7 ستمبر گزرا 8 ہے، دعوت دے رہا ہوں، سنیے، ہم اپنوں کو تو کچھ سکھا رہے ہیں، تمہیں آدم اور حوا کا بیٹا سمجھ کے انسانیت کے ناطے درد دل سے تڑپتے ہوئے کہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلو، آپ نظر ثانی کیجئے کہ اس کلمے سے مراد اور اس میں لفظ اللہ سے مراد کہیں تمہارا وہ مرزا تو نہیں۔ دوسری چیز، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں نے پڑھتے سنا ہے مرزائیوں کو، لاہوریوں کو، ربویوں کو، قادیانیوں کو، اور جناب یہ لیجئے تم بھی محمد محمد کرتے ہو، ہم بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، دم بھرتے ہیں۔ اور بالخصوص لاہور والے قادیانی کہتے جی ہم تو مرزا کو نبی مانتے ہی نہیں۔ ایک مادی کی حد تک ہے، مصلح تھا، معود تھا، ایک عالم تھا، مربی تھا،
لیکن یاد رہے کہ ایک مرتد کو جو پیغمبر کا دین چھوڑ دے، جو توحید کے پرخچے اڑا کے، خود الوہیت کا دعویٰ کر کے، ربوبیت کی باتیں کر کے، اللہ کے بارے میں وہ سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے کہہ کے، کبھی جو ہے وہ بھولتا ہے، کبھی اس کو یاد بھی رہتا ہے، یہ سارے جتنے وصف رب کے بیان ہوئے ہیں اصل میں اس بدبخت نے اپنی باتیں کری، یہ اللہ کی صفتیں نہیں ہیں۔ اور اگر عقیدہ نبوت کو دیکھ لے، ختم نبوت سے پہلے، تو اس محمد سے مراد مت دھوکہ کھانا، وہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں گن رہے۔ اگر تو بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ اپنی قوم کو یہ عقیدہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک درد سے سنیے، نہیں تو مجھے کوئی زیادہ بولنے کا شوق نہیں ہوتا، ہم بڑی جلدی بریک لے لیتے ہیں، ویسے بھی پتہ نہیں ہمارے بھائی کے بارے میں آج تبصرے ہو رہے ہیں، بطور سزا ان کو آخر میں رکھا گیا یا بطور جزا؟ بطور محبت۔ اور اگر بطور محبت ہے اور عقیدہ ہے اور بطور ترجیح ہے اور بطور ایثار ہے، سارا کچھ ہے، تو بغیر پمپ مارے خلوص دل سے ہم انشاءاللہ اس چیز کے معتقد ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، اور زندگی رہے تو اس کی جزا کہیں نہ کہیں بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ باقی رہ گیا کہ بات سمجھنے کی ہے، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اور ایک ایک بچہ کسی بھی قوم کا، برادری کا ہے، درد کے ساتھ اسے بتاؤ کہ اس محمد کو ذرا چیک کر، تیری جیب میں جو، اچھا ہمارے بچوں کو یہ بڑی خبر ہے کہ یہ فلاں فون جو ہے جینون ہے یا کاپی ہے، یہ بڑا علم ہے، فلاں چیز کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، نہیں پتا تو عقیدے کا پتا نہیں کہ یہ جو محمد الرسول اللہ بولا جا رہا ہے نا، اس سے مراد قطعاً مرزائی کے ہاں وہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بیچارے کی ایک پرابلم تھی کہ ہر چیز کو جو بھی اچھی لگتی نا وہ کہتا میری ہے، وہ میں ہوں، وہ میری ہے، وہ میں ہوں۔ ہر خاندان میں ایک بچہ ضرور ہوتا ہے، اللہ کرے آپ کے یہاں نہ ہو، جو پورے ٹبر کے بچوں کے کھلونوں کے اوپر مل مار کے بیٹھتا، آ بھی میرا ہے، آ بھی میرا، آ بھی میرا ہے۔ کوئی پکڑ لے اپنا حصہ بھی ماں باپ کا لایا ہوا تو 4 دن روندا نہیں بس کردا۔ اسی اینو روندو آنے ہیں، پتہ نہیں تواڈے ال کی آندے نے جی۔ یہ بیچارے نے جدوں ویکھیا نا کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے پوری انسانیت دا ابا بنایا ہے، تے اپنیاں نو کہندا سی آدم بھی میں ہی ہاں، آدم بھی مینوں ابا منو، نوح بھی میں ہوں، نجات دلانے والا بھی میں، نارے نمرودی کے خلاف کھڑا ہونے والا ابراہیم بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں۔ ذات دی کوڑ کرلی تے جفے شتیرہ نو، مینوں یہ مثال بھی ایتھے چنگی نہیں لگدی، کوئی اس تو بھی پیڑی ہے تے لے آؤ، تو ہیں کی تے بنن کی ڈیاں ہے تے کہن کی ڈیاں ہے، نہ کسی اپنے نے غور کرا نہ بیگانے نے۔ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد کا دعویٰ کرا تھا نا کہ محمد بھی میں ہوں، اپنے کلمہ پڑھانے والوں کو، ان کے اپنے خلیفوں نے اپنی تقریروں میں اس بات کو مانا کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہم کلمہ وہی رکھیں گے۔ سر جی برانڈ دا مسئلہ آج تو بڑی جلدی سمجھ آؤں، ٹریڈ مارک کسی دا یوز کرو، اندر پیکنگ اپنی رکھو، تو سائیں پہنچ جاندے ہیں، مالک پہنچ جاندے ہیں، تے اللہ دا شکر ہے مالک پہنچ گئے پھر، تے سائیاں نے خبر رکھی، اوپر ٹائٹل کیا ہے، اندر پیکنگ کیا ہے، اوپر جینون اور اندر دھوکہ، فراڈ، محمد الرسول اللہ۔ کہا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس محمد سے مراد ہمارا جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، لہذا جب ہم محمد رسول اللہ کہیں تو اس سے مراد وہی مرزا ہی ہوتا ہے۔ بتاؤ لوگوں کو یہ دھوکہ ہے، تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہارے بڑے کر رہے ہیں۔ جاؤ ربوے میں، اپنی لائبریریوں میں اپنی کتابیں کھولو، کھنگالو، پڑھو، اگر ہمارے اوپر ہماری تحریروں پہ شک، علماء پہ شک، خطباء پہ شک، کانفرنسز پہ شک ہے،
صرف 1 مہینہ اپنی لائبریری کو ٹائم دے کے اپنے وڈیروں کے ذرا صرف یہ تحریریں پڑھ کے ان کو ذرا چیک کر لیجئے کہ آپ کس پانی میں کھڑے ہیں، دھوکے میں ہیں، خیر خواہ بن کے دعوت دی جا رہی ہے۔ اور دوسری کے بعد تیسری چیز، سب سے اہم چیز ہے عقیدہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک۔ مار کھا گئے عقیدہ رسالت، مار کھا گئے کلمہ، وہ بھی 2 نمبر اور جھوٹا۔ تیسری اساس ہے دین کی وہی۔ پاجی پٹھا منڈی چ جیڑا پٹھا پلاسٹک دا آوے ویکھن نوں گھا لگے، اونوں مجھ نے بھی پچھان لینا۔ ایک دفعہ نا ایڈا ماڑا جل یار ساڈے نالوں تو ڈنگر چنگے نکلے جنہاں نوں پچھان ہو گئی بھی یہ پٹھا 2 نمبر ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھن والے نوں انہاں نہ پتہ لگا کہ وہی 2 نمبر ہے، او دیاں ذرا صرف وہی پڑھ لو نا تو سمجھ آ جو بھی مال کداں دا ہے۔ چولاں نوں ہتھ تے رکھ کے چیک کرن والے ہو، مونجی دی سمجھ رکھن والے ہو، نہیں سمجھ سکے تو وہی نہیں سمجھ سکے۔ وہی کی سب سے چھوٹی سورت پڑھ جسے جبریل امین لے کے آئے آدم تا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، پیغمبر کے دل پہ اتری۔ انا اعطینا کل کوثر، اگر آپ نے آج تک کوزے میں سمندر بند ہوتے نہیں دیکھا تو اس ایک آیت کو دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ۔ حضرات وہی کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پوری کائنات کی خوبیاں پہلی آیت میں، عنایتیں، رحمتیں، اللہ کی برکتیں، نوازشیں وہ ڈال دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پوری دنیا کے عوامر، بھلائیاں، خیر جو سمیٹی جا سکتی ہے محنت اور عمل، رب نے اس میں ڈال دیا۔ اور تیسری آیت ان شانئک هو الابتر، کائنات کے سارے دشمنوں کی ورائٹیاں مل جائیں، محبوب تیرے دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے بے نسلیں کر کے ماریں گے، لیکن تیرے ماننے والے اتنے ہوں گے کہ لوگ گننا بھی چاہے تو گن نہ سکے۔ دوسری طرف مرزے دا کلام، یقین کرو جتھوں بھی پڑھی دا اتھوں ہی آسا ہوں گا، جہاں سے عجیب شغل ہے، مغلاں دے شغل ہے۔ پاجی کہیں دے سی کہ اسی مغل ہونے ہیں، معذرت نال مغلاں تو کوئی دانا بھی چودہ دا نکل آوے تو کی کرے بندہ۔ اچھا جی آپ پہ وہی آئی ہے، کہتا ہاں جی لے آندھی کی نہیں ہے، اچھا جبریل ہی کہہ لیندہ چلو خیر سی، کہندہ ٹیچی۔ علماء تو تسی سن دے رہندے ہو اپنے اپنے انداز شر بندہ بیان کردہ، لیکن میں دے بیک گراؤنڈ چ گیا، یہ لفظ ادھا ہی بدلیا جی میں کھو رڑیاں والے تو کھڑیاں لا گیا۔ کچھ حرف سانو بچو کٹنے پہندے نا، ایتھے بڑے سارے علاقے نے۔ لوڑی کی ادھر تو اڈے لیے گئے نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ ایتھے سی اٹیچی کیس جیدے چ ڈالر ہوندے سی، باہروں پیسہ ہوندہ سی، آج دے صحافیاں نو لفافی کہندے جے، او دی شارٹ فارم ہے لفافے تو اگے جا کے وڈی فارم۔ اٹیچی کے سجے ہوئے ماشاءاللہ ادھروں ہوندے سی، اتے اتے پیسے تے تھلے خط لکھیا ہوندا سی، وہی تھلے ہوندی سی۔ لیاؤن والے دا تے نام بھول گئے تے جیڑی شے اودے ہاتھ وچ ہوندی سی او یاد رہی اٹیچی۔ ہن اٹیچی تو ایستا ایستا ٹیچی ہو گیا۔ انگلش نا سی، بڑا ایک ورڈ انہیں عروج پایا۔ تانوں کنے دسیا جی ٹیچی نے؟ کتھوں پڑھیا جی ٹیچی تو؟ آیا کون سی جی ٹیچی؟ آپ نے جہاد حرام کر دینا ہے، اس سے ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے۔ بالا کوٹ کی وادیوں میں ہم نے دیکھا کہانیاں رقم ہو گئی، لہذا آوی کر دو آوی کر دو آوی کر دو، جو دروں آؤندہ سی حکم اے سی او وہی۔ ایمان سے بتائیں اسی تو تسی اونا صحابیاں نو نہیں ماندے جنہ تے لفافیاں دا الزام ہے تے جدے تے جینون ٹیچی کیس تے ٹیچی پہ ہے تے وہی دی پچھان نہیں ہوندی 2 نمبر۔ چارہ منڈی چ بہ کے مجھ دی مثال ہے میں نہیں دیتی، ٹگے گاں دی، بچے ویلے دی، قیامت کے دن تو حساب ہوگا ہی ہوگا۔ آنا ذرا بیٹھے تھے حساب کر، یہ وہی کیسی ہے؟ وہی میں کیا ہوتا ہے؟ یا رب کا فرمان یا پیغمبر کی تعبیر، تشریح اور توضیح۔
اچھا جی قرآن ہے ہمارے پاس 30 پارے ہیں 114 سورتیں ہیں 6236 آیتیں ہیں، جناب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ او جی ہم قرآن کو مانگتے ہیں، پوری دنیا میں ترجمہ بھیجا ہے، اس قرآن کو رد کر کے ریجیکٹ کر کے تبدیل کر کے اور لکھا مسلمانوں کے اس قرآن کے اندر کوئی ہدایت نہیں، کوئی خیر نہیں، جتنی بھی خیر ہے وہ مرزائی کتاب الکتاب المبین میں ہے۔ 20 پارے ہیں، جدی جدی آیتیں ہیں، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں، جدی جدی سمجھ دیا، جدی 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 سمجھتے ہیں نا، جدا جدا الگ الگ وہی آ رہی ہے۔ جب جب ٹیچی آیا ٹیچی آیا، الگ الگ لیٹر آئے وہی آئی، عربی بنائی لکھ لی گئی، جمع کی گئی، امت کو گمراہ کیا گیا، یہ اس قرآن کا رد کیا گیا۔ قرآن کو ماننے والے بیٹھے ہو نا سارے، میں کدی بھی نہیں آکھیا ہاتھ چکو، چکنا تو پیر چکیا کرو، کیوں؟ قدم چکو گے تو گل بڑھنی ہے، گھر بیٹھیاں گلاں نہیں بن دیاں۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، مقام قرآن، عظمت قرآن۔ نعرہ ایمان کو اظہار کے روپ میں پیش کرنا ہوتا ہے، یا تھوڑا ریس دینا ہوتا ہے، یا سوئے ہوئے کو جگانا، ڈھیر سارے مقصد ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مقصد ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کو قرآن پڑھانا سکھانا شروع کر دیں۔ جو کتابیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں نا، کل کو شکوہ نہ کرنا کہ میرا بیٹا ابو کہتا تھا، پھر بابا پہ آ گیا، پھر ڈیڈی کہتا تھا، اب ڈیڈ کہتا ہے۔ ایستا ایستا ڈڈا، جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی، بزرگ پیچھے فرما رہے ہیں کہ آئندہ انہیں ڈڈو بھی آکھنا ہے، اماں نو ڈڈی۔ اگر یہی سارا کچھ ہے نا، قرآن پڑھائیے یا اباتی۔ انبیاء کا انداز، ادب اور احترام۔ قرآن کے بعد حدیث کے بارے میں یاروں نے ماشاءاللہ منکر حدیث کا، اللہ تیرا بھلا کرے یار، میری تو دلی دعا ہے جڑی حضور نے طائف چ کیتی سی، کہندا جی 250 سال بعد لکھی گئی حدیث، اسی بھی مان لیا 250 سال بعد۔ قرآن کے بارے میں حرزہ سرائی کی، او جی زبر زیر شد مد جزم اعراب بعد میں لگے تھے، حجاج بن یوسف نے لائے سی، تو کسی نے یہ نہ پوچھیا وہ جڑا جبریل پہلی آیت لے کے آیا سی وہ تے زبراں زیرہ کنے لائیاں سی؟ بیٹھے ہو، پہلی آیت تو کوئی پڑھ کے سناؤ ماڑی جی، نعرے مارن والے بھائی ذرا کرے ہاں ایک باری پہلی آیت پڑھیا جڑی پہلی وہی اتری سی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے زبراں زیرہ تو بغیر مینوں پڑھ کے بخا دو۔ جبریل زبر زیریں، بیت العزہ بیت المحفوظ رب کا کلام، لگی ہوئی سجی ہوئی، پڑھ کر کے پریکٹیکلی سنا کر کے پیغمبر کے دل پہ اتار کر کے وہ دی حدیث تے اور کام کیتا جی 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ سر جی پڑھے ہو ہاں ذرا، یا ایھا المدثر، پیغمبر نے کمبل لیا سی، قرآن کہندا ہے کمبل والیو اگے کی کرنا ہے، کم، محبوب کھڑے ہو گئے، ہن اللہ جی کی کراں، فانذر، ڈراؤ، قوم نو ڈران لئی کتھے چڑھے؟ فاران کی چوٹی پہ، اچھی جگہ تے جا کے گل بات واز کر دیو نا، نہیں تے دی کی لوڑ سی ایڈا اچا ٹریلر رکھن دی؟ جیڑی صفا پہاڑی دے نال بڑے محل نہیں بنے، اے ادو فاران دی چوٹی سی، محبوب اتنے چڑھ گئے۔ اللہ نے کہا ڈرائیے، پیغمبر نے کہا لوگوں بتاؤ میری بات گفتگو آپ کے اندر 40 سالہ کیسی رہی؟ کہا بولا تو حق بولا، تولا تو پورا بولا، صادق اور امین ہے۔ کہا سنو، اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا، ڈرایا کہ نہیں؟ مانو کہ کہندے جی بالکل مننا گے، کیوں نہیں مننا گے؟ تے اللہ نے اگے کی کیا سی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کو بڑا کر کے دکھاؤ۔ ایتھے اللہ اکبر دا نعرہ مار لینا سوکھا ہے، تے ادھر ہی ٹورے جائیے داتا دربار۔ تے داتا جی نے اپنی کتاباں پاویں لکھیا میں داتا نہیں، میں آپ ضرورت مند، میں حاجت مند، مینوں اولاد دا مسئلہ، مینوں او مسئلہ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان 360 کو کہا یہ الہ نہیں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ اے لوگوں سنو، یہ 360 جعلی الہ ہیں، رب کے گھر پہ قبضہ کیے ہوئے، اصل رب کون ہے؟ اللہ۔ یہ حدیث ساتھ ساتھ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی؟
تعبیر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تشریح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، قول بھی جاری، فعل بھی جاری، علم بھی جاری، عمل بھی جاری، فیض بھی جاری، اور لوگوں سیرت بھی، گفتار بھی، کردار بھی، اسوہ بھی، قدوہ بھی۔ لاؤ پورے قرآن کی ایک ایک آیت ساتھ ساتھ پیغمبر کی حدیث چل رہی ہے۔ تم کہتے ہو 250 سال بعد، پیغمبر نے تو پتھروں پہ لکھ دی، ریتوں پہ لکھ دی، یوں انگلیاں ڈلی تو پانیوں پہ تحریریں لکھ دی۔ کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، لکھو گے؟ کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسے نہیں لکھی گئی۔ یہ میرے پیغمبر کی احادیث کانوں سے ٹکرائی، سنی گئی، محفوظ کی گئی۔ نظر اللہ عمران، رات دے 12 بجے تو بعد بھی، میں نہیں پتا ویسے ٹائم کیا ہے، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں۔ اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ اوہ حدیث کا انکار کرنے والوں، ختم نبوت کے عقیدے سے بھاگنے والوں، میرا پیار دیکھ، میرا انتظار دیکھ، میرا پیغمبر پہ اور حدیث پہ اعتبار دیکھ۔ لوگوں نے تو نام لینے پہ بھی گالی دی ہے، میں اہل الحدیث پہ۔ میں ایک دن ایک سنی ویرے نو کیا یار گال کیوں کڈنا ہے، کوئی سنت تے حدیث چ فرق ہے؟ کہندا ہاں بہت فرق ہے۔ حدیث جڑی آپ نے کدی کدی بیان کیتی ہوئے، سنت جڑی آپ نے روز عمل کیتا ہوئے، تو میں کہا پھر رفل یدین تے ٹر گئی نا۔ لیکن کیا کہوں، شکوے ہوں گے، مل بیٹھیں گے، بات ہوگی۔ پیغمبر کی حدیث اور فرمان دل و جان سے مانتے ہیں ہم۔ ایدہ ایک لفظ بھی کتے ڈگا ہوئے نا تو چوک کے سینے لا لیدہ ہے، تے اے ظالم اپنی تحریران تے کتاباں چ لکھے کہ انہوں روڑے دی ٹوکری چ یا کوڑے دی ٹوکری چ یا ردی دی ٹوکری چ یا مداری دی پٹاری، انہاں چ کچھ بھی نہیں۔ تو حضرات ہم کہتے ہیں کہ نظر ثانی کرو یا عبارتیں نکالو، ایسے نہیں ہے پاکستان میں کافر اور مرتد لکھے گئے، ثابت نہیں کر سکے، نکال نہیں سکے، پیار اعتبار نہیں چھوڑ سکے، پھر جا کر کے یہ ساری باتیں بنی ہیں۔ بات مختصر کروں، انشاءاللہ زندگی رہی، بچے بچے کو عبارت اور تحریر پڑھا دو، لکھا دو کہ جیسے قرآن میں اور عقیدے میں اور ایمان میں اور کلمے میں اور اسلام میں اور عملیات میں اور پریکٹیکل میں اور سوچ میں، گفتار میں، کردار میں اور وحی میں اور حدیث میں اور اسی طرح انبیاء کے تذکرے میں بھی۔ اور پوری دنیا نے مانا ہے کہ پاکستانیہ نے نہیں، عالم اسلام میں کسی بھی ان پڑھ مسلمان نے، ہم نے ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ مرضی کیا، انہوں نے بدلے میں ہمارے کسی نام کا نام بھی نہیں بدلا۔ جان بوجھ کے کسی نے عیسیٰ کو عیسی نہیں پڑھا، موسیٰ کو موسی نہیں پڑھا۔ یار اتنی اچھی قوم، ان سے ڈرتے ہو، ان کے بارے میں منفی باتیں بناتے ہو۔ لیکن یار نے کی لکھیا، اللہ معاف کرے، مناظرے کی مد میں، وہ جی عیسیٰ علیہ السلام قرآن صحیح نہیں کہہ رہا، وہ آدم علیہ السلام کی مثال نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، انہاں دی اماں دی یاری سی ایک لوہار نال، پھر کہندا نہیں ترخان نال، یوسف او دا نام سی۔ ہس دے کیوں جی؟ یوسف نجار رکھیا ہے، او دے نال پھر دی سی۔ ہن کی ہویا؟ 7 مہینے ہو گئے، قوم نے کیا چلو نکاح کر دو، ہو گیا، 3 مہینے کاکا ہو گیا، او دا نا عیسیٰ ہے۔ 3 دادیاں 3 نانیاں کوٹھے تے بہندیاں سی، آپ کنجریاں تو تیل ملوان دے سی، جھوٹ بہت بول دے سی۔ یہ قدر کر رہے ہو نبوت کی، یہ انبیاء کی؟ چلو چھڈو باقی گل مکائیے۔ نبی کبھی گالی نہیں دیتا، آدم سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو گالی دکھا دو، نبی گالی نہیں دیتا۔ یہ صرف سمجھاؤن لئی ہے، وگرنہ ساڈا ایمان بڑا پکا ٹھکا جائے۔ جو شاہ صاحب بتا گئے ہیں وہ عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر سوال کیا استفسار بھی، لیکن ایک بندہ بھولا ہوا ہے، راہ پوچھنا چاہتا ہے، اسے نہیں پتا، اسے انہوں نے برین واشنگ کری ہوئی ہے، ذہن پکا کرا ہوا ہے، ہڈی غلط جوڑ دی ہے۔ اسی تو پھر پلوان والا کام کرنا، پہلے دسنا غلط جڑانی ہوں، ہاں جی جڑانی ہے، چل سیدھا ہو جائے۔ آ تیل لا 4 دن انہوں کچا کریے۔ ساڈے کول ایسے علماء نے جڑا ماشاءاللہ بڑا ستھرا دلائل نال تیل لاندے نے، جدو بندہ کچا ہو گیا تو پھر جھٹکے دے کے توڑن والی بھی ویرائٹی بڑی موجود ہے۔ کڑاکے دی آواز جڑی ہے نا تو گجراں والے تو ماشاءاللہ او کراچی سنیندی ہے۔ ایک دفعہ کڑاکا پینا ہے، درد بھی ہونی ہے تے چوکھی ہونی ہے۔
لیکن جدوں انہیں دوبارہ اپنی جگہ تے آنا نا تو پھر جڑا سکون ملنا ہے او دا نام جنت ہے۔ ہم تجھے غلط جگہ نہیں جوڑتے، غلط جگہ چڑھے ہوئے جوڑوں کو اپنی جگہ پہ لانے کا نام اہل الحدیث ہے۔ یہی میری دعوت، یہی میرا مسلک، اور پیغمبر گالی نہیں دیتا۔ ساڈے مولویاں نوں تے سائیں نے گالاں کڈیاں ہی کڈیاں سی، سائیں نے گالاں کڈیاں ہی کڈیاں سی۔ اچھا وہ نا جدوں دی سب تو معمولی جڑی گالی سی نا، تقیہ کلام جویں ہوندا تیرے منہ چ گوں دیتا، اے او مناظرہ نو کہندا سی۔ اللہ نے کہا اچھا تیری پوری پاؤں میں، کیا بات، کیا بات، اگے میں کچھ نہیں کہندا۔ بڑا نقطہ، ماڑی ماڑی گل تے مولانا صلاح اللہ امرسری نو، مولانا محمد حسین بٹالوی نو، دیگر جنہیں بھی سامنے گل کیتی نا، انہیں گوں تو علاوہ منہ چوں نکلے ہی نہیں کچھ ہوگا، جو ہوندا وہ نکلدا۔ خیر قصہ مختصر، انہاں نال تے گال مندہ ہو ہی جاندا ہے، کدی پسروری صاحب دا کتے جوڑ جوڑ پے جاوے تے اونچ نیچ کاری لیندے نے، بھوکدا بخا لیندے نے، ٹھیک ہے مان لیا ہو جاندا ہے۔ او یار جڑے گھراں 'چ بیٹھے نے جنہاں دا پتہ نہیں، کہندا جے تسی مینوں نبی نہیں نہ منیا، تسی اج جننے بیٹھے جنہاں داڑیاں والے تے بغیر داڑیاں تو جننے مرضی اپ ٹو ڈیٹ تے سوٹڈ بوٹڈ تے پڑھے لکھے، کہندا سارے جنگل دے سور جے، آ لو نبی جے۔ تے کیا جڑیاں تہاڈیاں بیبییاں نے نا، اے کتیاں، کیا بلے بلے نبوت توں، اوے اینوں نبی من کے بیٹھے ہو، اوے اینوں مسلے تے مادی تے مسیح تے موعود من کے بیٹھے ہو۔ دعوت ہے، صلاح عام ہے، یہ درد دل سے ہے، کوئی تانا دے کے نہیں۔ اللہ کی قسم جتنی درد سینے میں لے کے گھر سے نکلتے ہیں نا کہ اللہ کسے ایک دے دلی گل پا دمی، پورے سفر دی تھکاوٹ مک جائے گی، باقی چیزیں ایک پاس ہے۔ لیکن یہ اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میری جماعت کا بچہ بچہ، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بزرگ، مرد عورت، اسکول کالجز یونیورسٹی ادارے مدرسے چوک چورائے گلیاں محلے بیٹھ کے تمہارے جتنے تھڑے جہاں جہاں بھی تمہاری پہنچ ہے اور اپروچ ہے، درد دل کے ساتھ ڈھونڈ کے تلاش کر کے دعوت دیا کرو کہ پاجی جوڑ غلط جڑیا ہے، انہوں ذرا کچا کرا لو، تھوڑا توڑا لو، ساڑھے کو ایکسپرٹس نے ادھنا گل کران گے، اگے ٹوران گے، تو انہوں وکھاواں گے۔ پھر جے شوگر ہوئے تو لوگ کی بڑے سارے پریز کرن لگ پہندے رہے، ایدے تو پریز کریا جے جیڑا آپ ہی اللہ معاف کرے برے حالات سی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ جزا دے میرے بزرگوں کو۔ آج میں دعا کرتا ہوں درد دل سے، الہ العالمین جن بھی لوگوں نے اس عمل میں، کار خیر میں اور ان لوگوں کے ارتداد میں، کفر میں اور نفاق میں اللہ کسی طرح کا بھی حصہ ڈالا ہے، زندہ ہیں تو زندگیوں میں برکت دے دے، اس دنیا سے جا چکے ہیں تو درجات بلند فرما دے، اور اللہ جس بھی شخص نے کسی بھی طرح اس ایمانی بنیاد کے اوپر اس میں حصہ لیا تھا، اللہ اس کی نسلوں کے اندر تا قیامت برکتیں دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ احباب دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں، جس طرح آپ اسٹیج پر